اس وقت اللہ سامنے اپنے شرک برداشت کر رہا ہے اور نبی شرک کا مشورہ دے رہے ہیں. دیکھو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی اور ڈرو اللہ سے جا کے معافی مانگو. وہ کہتے نہیں اگر ہم نہیں کر سکتے تو کوئی ہے جو اس کے پاس چلے جاؤ. آدم نے نوح کے پاس بھیجا, نوح نے ابراہیم کے پاس بھیجا, ابراہیم نے موسیٰ کے پاس بھیجا, موسیٰ نے عیسیٰ کے پاس بھیجا. اور عیسیٰ کہتے ہیں میں بتاؤں تم کو شفاعت کون کرے گا؟ مجھے اپنی جان پڑی, جاؤ اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جاؤ محمد کی بارگاہ میں شفاعت ہو جائے گی. نعرہ رسالت. ہاں سرکار کہتے ہیں فاتا تحت العرش, میں آؤں گا عرش کے نیچے, فقعوا ساجدا لربی, اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور مجھے کہا جائے گا یا محمد ارفع راسکا, اے محمد اپنا سر اٹھا لیجئے, سل توتا, مانگیے آپ کو دیا جائے گا, وشفا تو شفا, سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی. میں کہوں گا فَقُولُ یا رب امتی, یا رب امتی, یا میرے مالک میری امت کو بچا لے, یا میرے مالک میری امت کو بتا لے. تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا محبوب اجے بھی نہیں خوش ہونا ہے تو ساری امت جنہاں جنت تک کھبا دروازہ ہے نا ان دے جو ساری امت اندر لے جا. موڑ راضی ہیں؟ ہاں جی موڑ راضی ہیں؟ خواجہ نصیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ گوری فرماتے ہیں یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم, ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا. یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم, ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی, کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. اللہ اکبر, کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. ارے سرکار کی شفاعت تو بڑی دور کی بات ہے, شفاعت کچھ اور لوگ بھی کرتے ہیں. آئیے میں ایک حدیث پاک پڑھ کے پھر آپ کے سامنے دوبارہ بات کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک ابن ماجہ کی حدیث ہے, کتاب الادب میں ابن ماجہ کی حدیث ہے. ابن ماجہ صحاح ستہ کی کتاب ہے اور اس میں ہے انس بن مالک راوی ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفص الناس یوم القیامت صفوفاً, لوگ صف در صف کھڑے ہوں گے قیامت والے دن. اور قال اہل الجنت فیمر الرجل من اہل النار, ایک دوزخی آدمی جنت والوں کے پاس سے گزرے گا. دوزخی جس کو فرشتے پکڑ کر لے جا رہے ہوں گے تو وہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے گا, جنتی کے پاس سے, فیقولو, اور وہ کہے گا یا فلانو اما تذکرو, بابے تھانو یاد نہیں گل یوم استقیتا فسقیتو کا شربتن, تسا پانی منگیا تو میں تھانو پانی پوایا, یاد کرو گل. دوسری کہے گا بابا جی میں نے آپ کو آپ نے پانی مانگا تھا تو میں نے آپ کو پانی پلایا تھا, آج میری شفاعت کیجئے نا. تو وہ جنتی ہٹ پڑیں گے اور وہ دوسری کو کہیں گے, دوسری کے بارے میں شفاعت کریں گے, لہٰذا اللہ تعالیٰ دوسری کی شفاعت قبول فرما لے گا. جی ہاں. اور اما تذکرو یوم ناولتو کا طہورن, ایک آدمی پھر گزرے گا تو پھر وہ چیخ و پکار کرے گا, ایک آدمی کو پہچان لے گا, مولانا غلام رسول میں نے آپ کو ایک بار وضو کروایا تھا, یاد کیجئے ہے نا. وہ کہیں گے ہاں یاد ہے, تو پھر کیجئے نا میری سفارش, میں بھی جنتی کراؤ نا. ہاں جی. یوم ندعو کل اناس بے امامہم, یوم ندعو ہم ہر شخص کو بلائیں گے ان کے امام کے نام کی وجہ سے. ہم ایک فرقے کو بلائیں گے, اسی اس وقت قادری جی پھسے کو دے سکنا ہے, یا غوث اعظم یاد کرو اساں تھانے نہ بڑے نعرے لائے ہیں تھوڑے, ہن اسی پھسے کتے ہیں تو ان کو دستگیری کرو نا جی. جی مولانا جی لوگ کہتے ہیں شفاعت ہوتی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سفارش مانتا نہیں ہے. جنت دس ہی کہیں گے فلانیاں میں نے تم کو پانی پلایا تھا, اگر پانی پلایا تھا تو میری نیکی ہے, تو آج کر میری سفارش کرے گا, بخشا جائے گا. ایک کہے گا میں نے وضو کروایا تھا, دوسرا کہے گا وَيَقُولُ یا فلانو, پھر کہے گا اے فلانے آدمی اما تذکرو, یاد کرو یوم بعثتنی فی حاجتن, آپ نے مجھے ایک کام بھیجا تھا اور میں وہ آپ کام کر آیا تھا آپ کا, اگر وہ بات سچی ہے تو پھر میری سفارش کیجئے. جی میری سفارش کیجئے, وہ بھی سفارش کی جائے گی, وہ بھی جنتی بخشا جائے گا.
ایک دفعہ درود و سلام پڑھیں. میں ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں, آپ دل تھام کے سنیے, انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا. درود و سلام پڑھیے. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. حدیث پاک ہے, اور حدیث کے جو راوی ہیں نا وہ تمہارے اور میرے مولا ہیں, جن کو اللہ اور اس کے رسول نے تمغہ دیا ہے, من کنت مولا ہو فلی مولا ہو. ہاں یاری سرکار کے سوا ساری کائنات کا بھی علم اکٹھا کریں تو علی مرتضیٰ کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. وہ راوی وہ ہیں, کتاب وہی, اور باب ہے ما جاء فی الجنائز, جنازے کے بارے میں جو کتاب ہے اس میں ہے سنن ابن ماجہ ہے. راوی ہیں میرے مولا, مولا کائنات امام شجاعت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ سرکار نے فرمایا ان السکت لیراغم ربہ اذ دخل ابویہ النار. ایک کچا بچہ جو عورتوں کے بطن سے گر جاتا ہے, جیسے ہم ابارشن کہتے ہیں, کچا بچہ جو گر جاتا ہے, وہ قیامت کے دن اس کے والدین دوزخ میں چلے جاتے ہیں. جو بچہ ہے وہ جنت میں بھیجنے اللہ لگتا ہے, وہ اکڑ کے کھلو جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں جانا جنت سے, میں نہیں جانا جنت میں. اللہ کے رسول کہتا ہے میں کیسے جاؤں جنت میں, میرے والدین میں وہ دوزخ میں رہے, میں جا کے جنت کی عیش کروں, میں نے نہیں جانا جنت میں. وہ جھگڑا کرے گا لیراغم ربہ, وہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا. کچا بچہ, گرا ہوا حمل. کسی بھی مومن کے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے پوری عمر کو نہیں پہنچ سکتا, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ شافیاں و مشفع جنازہ میں پڑھتے نہیں دعا جی, ہاں اللہم اجعلنی شافیاں و مشفع و اجرم و ذخرا, اس کو میری اجر بنا, ذخیرہ بنا, اور اس کو میرے لیے شافع اور مشفع بنا. جی یہ وہ کچا بچہ جھگڑا کرے گا اپنے رب کی بارگاہ میں, جھگڑا کرتا کرتا اس بات تک حد تک بات پہنچ جائے گی. اللہ نہیں یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہارے والدین کو بخشا, بلکہ کہے گا فیقالو, اس بچے کو کہا جائے گا ایھا السکت المراغم, اوے جھگڑالو بچے, ربہ جو اپنی بارگاہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھگڑا کرتے ہو, ادخل ابویک الجنۃ, اپنے والدین کو جنت میں لے آ, جو تیرے پیٹ کا ناڑا ہے نا اس کو دوزخ میں پھینک اور اس سے کھینچ کر لے آ. جس طرح اللہ ہر کام خود نہیں کرتا, کچھ کام وسیلے سے کرواتا ہے. دنیا میں بھی وسیلے سے کرواتا ہے, آخرت میں بھی وسیلے سے کروائے گا. ہاں یہ حدیث پاک میں سنا رہا ہوں, خود نہیں نکالے گا. کہے گا بچے اپنا جو ناڑا ہے نا, پتہ ہے نا آپ کو, ناف کے اوپر ناف کا ایک آنت سی بنی ہوتی ہے, وہ نکال کے پھینک دیتے ہیں, کاٹ دیتے ہیں. وہ کہے گا اس کو, وہ بچہ جو ہے وہ دوزخ میں پھینکے گا, جس طرح ہم کنویں میں ڈول نہیں ڈالتے, جی میں کھوئی اچ بوکا سٹی دا یار, ہاں کھوئی اچ میں بوکا سٹے گا اپنی ناف کو دوزخ میں, اور دوزخ کے آخری گئے سے کنڈی ڈال کر اس کو کھینچ لائے گا. اللہ کہے گا جھگڑالو بچے ٹھیک ہے, اگر تو نہیں راضی ہوتا تو ڈال اپنا ناف کا ناڑا جو ہے وہ دوزخ کے آخری کنارے میں, اور کھینچ لا اپنے والدین کو, اور لے جا ان کو اپنے ساتھ جنت میں. جی اللہ اکبر, مزہ آیا نا بات کا. اب میں تھوڑا سا تبصرہ, ان جو میں نے 3 حدیثیں پڑھی ہیں, ایک نفسی اذهبوا الی غیری والی, اور جو باقی شفاعت کی میں نے حدیثیں پڑھی ہیں, تھوڑا سا میں ان پہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو اللہ کے سامنے شرک ہو رہا ہے, اور بندے اللہ کے پاس جانے کا مشورہ نہیں دے رہے, بلکہ بندے بندوں کے پاس بھیج رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مدد کے لیے بندے کے پاس جایا جا سکتا ہے جی, اور دنیا میں نہیں قیامت میں بھی, جب اللہ سامنے جلوہ فرما ہے. جی اب روکو, اب شرک ہو رہا ہے, اب لگاؤ شرک کا فتویٰ اللہ پہ, اب لگاؤ نبیوں پہ, اب شرک کا فتویٰ لگاؤ آدم پہ, اب لگاؤ نوح پہ, اب لگاؤ ابراہیم پہ, اب لگاؤ موسیٰ پہ, اب لگاؤ عیسیٰ پہ, جو مشورہ دے رہے کہ سارے کل مخلوق مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ, بات بن جائے گی. کسی کے پاس جانے سے بات نہیں بنے گی, مگر عاملہ کے دار کے پاس
کہنے سے بات بن جائے گی۔ وہ شعر کوئی پڑھ رہا تھا یہاں پہ، وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو آپ کی ساری امت بری ہے۔ اچھا مولانا ظہور صاحب کی نقطہ ایک نظر، کوئی اذان آ رہی ہے، اذان سننے پھر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔